میں جب بھی اسکول سے آتا بہت اداس ہوتا۔ میری ماں جب بھی میرے اداس ہونے کی وجہ پوچھتی تو میں کہتا، ماں میرا کوئی دوست نہیں ہے، اسکول میں بھی مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا۔ میری ماں مجھے کہتی، میں ہوں نا تمہاری دوست، تم مجھ سے اپنی ہر بات کر لیا کرو۔ ہماری چھوٹی سی فیملی تھی جس میں صرف میں اور میری ماں مشتمل تھی۔ میں جب بھی اپنے باپ کے بارے میں پوچھتا تو ماں رونے لگتی اور کہتی کہ وہ مر گیا ہے۔ میری ماں مجھے زیادہ تر اپنے ساتھ گھر میں رکھتی کیونکہ میں جب بھی باہر جاتا لوگ میری ماں کے بارے میں غلط باتیں کرتے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا ہمارے گھر کے حالات بس ٹھیک تھے۔ کبھی گھر میں کھانا ہوتا اور کبھی کھانے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن ہم ماں بیٹا پھر بھی شکر کر کے سوتے۔ ایک دن جب میں صبح اٹھا تو میری ماں گھر نہیں تھی۔ اپنی ماں کو گھر میں نہ پا کر میں بہت پریشان ہو گیا اور گھر میں ہر جگہ ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر دروازے پر کھڑا ماں کو دیکھتا رہا۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم بھی آگے گھر سے باہر نکالوں، کیونکہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہی میرے ساتھ جو ہونا تھا اس سے میں ڈرتا تھا۔ کافی دیر انتظار کے بعد میں نے جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا بہت سے بچوں نے مجھے گھیر لیا۔ سب مجھے کہنے لگے کہ اسے ہاتھ مت لگانا، یہ اپنی ماں کی طرح ناپاک ہے، اگر ہم اسے چھوئیں گے تو ہمارے ہاتھ بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ نہیں ہے میری ماں ناپاک، میں زور سے چلایا۔ ایک بچہ بولا، میرے ابو کہتے ہیں تمہاری ماں ایک طوائف ہے، تم ایک طوائف کی ناجائز اولاد ہو۔ ایک دوسرا بچہ بولا، اور طوائف ذاتوں کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ سب بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ ایک دم میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آس پاس دیکھا کوئی نہیں تھا سوائے میری بیوی کے۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ پل بعد جب میرے ہوش بحال ہوئے تو مجھے احساس ہوا یہ خواب تھا۔ میں نے پانی پینے کی غرض سے گلاس اٹھایا۔ گلاس کی آواز سے میری بیوی کی آنکھ کھل گئی۔ بولی، خیر تو ہے، اس وقت کیوں جاگ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا، تم سو جاؤ۔ اتنا کہہ کر میں کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جسم کو چھو کر گزر گیا۔ دل کو سکون سا محسوس ہوا۔ میں اس خواب کے متعلق سوچنے لگا۔ یہ خواب نہیں تھا، ایک حقیقت تھی، میری زندگی کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت، جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ آج برسوں گزر جانے کے بعد بھی میرے بچپن نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ جب بچے مجھے کہتے تو میں بھاگا بھاگا گھر آتا، آ کر دروازے کی کنڈی لگا لیتا۔ سارے بچے مجھے چھیڑتے ہوئے میرے گھر کے دروازے تک آتے۔ جب آوازیں آنا بند ہو جاتی تو میں دھیرے سے کمرے کی کھڑکی کھول کر باہر جھانکتا اور پھر اسی کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگتا۔ ایک کمرے کی چھت ہمارا گھر تھا جس میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ میری ماں کیا کام کرتی تھی، کہاں جاتی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ بس وہ جانے سے پہلے اتنا کہہ کر جاتی، میرے آنے سے پہلے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ جب ماں گھر آتی تو میں ماں سے کئی سوال کرتا، ماں تو کہاں گئی تھی؟ پھر میں ماں کو بتاتا، ماں آج پھر بچوں نے آپ کو ناپاک بولا ہے۔ ماں تو مجھے بتاتی کیوں نہیں، سب تجھے ناپاک کیوں کہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر ماں کہتی، تو کسی کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر، اور تمہیں کون کہتا ہے کہ گھر سے باہر نکل، میں تمہیں منع کر کے جاتی ہوں نا۔ میں کہتا، ماں میں اکیلا گھر بور ہو جاتا ہوں، اور ماں گلی میں کوئی بھی مجھ سے دوستی نہیں کرتا، سب کہتے ہیں کہ میں ایک طوائف زادہ ہوں۔ ماں یہ طوائف زادہ کیا ہوتا ہے؟ میرے اصرار کرنے پر ماں مجھے اکثر ڈانٹتی اور کہتی، کون کہتا ہے کہ تو طوائف زادہ ہے، تو میرا بہت ہی لاڈلا بیٹا ہے۔ پھر میں ماں سے کہتا کہ ماں تو ایسا کر، مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کر، میں بھی وہی کام کروں گا جو تو کرتی ہے۔ تو ماں کہتی، نہیں، تم ایسی گندی جگہ نہیں جا سکتے، وہ جگہ بہت گندی ہے۔ تو میں کہتا، ماں تو تم ایسی گندی جگہ کام کیوں کرتی ہو؟ چھوڑ دو نا ایسی گندی جگہ کام کرنا، تو پھر تمہیں کوئی ناپاک بھی نہیں کہے گا اور میرے بہت سے دوست بھی بن جائیں گے۔ تو ماں کہتی، کوئی بھی شوق سے گندی جگہ کام نہیں کرتا، میری مجبوری ہے۔ ہاں مگر بہت جلد ہم یہ گلی چھوڑ کر چلے جائیں گے کسی دوسری جگہ جہاں تمہارے بہت سے دوست ہوں گے۔ میں اکثر ماں کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ ایک شام ایسا ہوا، ایک آدمی گاڑی لے کر آیا
اور ماں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور باہر سے دروازہ بند کر کے گئی۔ میں کھڑکی میں بیٹھ کر ماں کا انتظار کرنے لگا اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا اور ماں پھر سے تیار ہو رہی تھی کام پر جانے کے لیے۔ آج میں نے دل میں سوچا میں ماں کا پیچھا کروں گا، وہ جگہ دیکھوں گا جہاں ماں کام کرتی ہے اور پھر میں چوری سے ماں کے پاس چلا جایا کروں گا۔ جب ماں گھر سے نکلی تو میں ماں کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ ماں کا پیچھا کرنے کے بعد میں نے جو دیکھا تھا اس کے بعد کبھی میرے قدم گھر کی طرف نہیں گئے تھے۔ ہاں، میں گھر سے بھاگ آیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ٹھوکر کھا کر گرا تھا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد جب لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں تو میں سہم سا گیا۔ ابھی لوگ میرے چہرے سے پڑھ ہی رہے تھے کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ ایک آدمی نے پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو میرے منہ سے نکلا میری ماں مر چکی ہے، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک پل میں اپنی زندہ ماں کو مار دیا تھا، اس کے 10 سال کے پیار کو بھلا دیا تھا۔ جب لوگوں نے سنا میری ماں مر چکی ہے اور میں لاوارث ہوں تو لوگوں نے مجھے چائلڈ ہوم پہنچا دیا، جہاں پر میری عمر کے بہت سارے بچے تھے۔ یہاں پر میرے بہت سے دوست بھی بن گئے اور کوئی مجھے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں ایک ناپاک ماں کا بیٹا ہوں۔ یہاں میں بھول گیا کہ میری کوئی ماں بھی ہے، کیونکہ میں سب بچوں میں بڑا تھا۔ مجھے سب بچوں کا انچارج بنا دیا گیا۔ میں پوری توجہ سے کام کرنے لگا۔ ماہوں سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر ایک دن ایسا آیا، میری ذہانت کی وجہ سے مجھے پورے چائلڈ ہوم کا مینیجر بنا دیا گیا۔ مالک کی غیر موجودگی میں سارا کام میں دیکھتا۔ میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا، وہ مجھے اپنا بیٹا مانتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ میں شادی کے بندھن میں بندھ گیا۔ میری مہک سے شادی ہو گئی۔ میری مہک سے پہلی ملاقات ایک گیٹ ٹوگیدر میرج ایونٹ میں ہوئی تھی۔ یہ میرج ایونٹ میرے مالک نے ارینج کیا تھا۔ وہ اکثر ایسے ایونٹ آرگنائز کرتا رہتا تھا۔ وہ بہت سخی دل انسان تھا۔ اس سارے پروگرام کا کام میری نگرانی میں ہو رہا تھا۔ ساری سیکیورٹی میں خود دیکھ رہا تھا۔ ایک ورکر نے مجھے آ کر کہا باہر ایک لڑکی کھڑی ہے اور اس کا کہنا ہے کہ وہ بیوٹیشین کے ساتھ ہے۔ وہ کچھ کام کی وجہ سے لیٹ ہو گئی۔ میں نے اس ورکر سے کہا کہ چلو میں خود دیکھتا ہوں۔ جب میں نے پہلی بار مہک کو دیکھا تھا تو وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ دور کھڑے 2-4 لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے بچنے کے لیے خود میں سمٹی جا رہی تھی، بار بار سر پر دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ جب میں اس کے پاس گیا، لوگوں کی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے اپنے لیٹ ہونے کی وجہ بتائی اور میرے ساتھ چلتے ہوئے اندر تک آئی۔ پھر مجھے تھینکس بولتے ہوئے دلہن سیشن میں چلی گئی، جہاں پر سب دلہنیں تیار ہو رہی تھیں۔ میں کچھ دیر اسی جگہ کھڑا رہا۔ میں اپنے کام میں لگ گیا۔ ہاں، مگر آج پہلی بار میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ میں نے کسی عورت کے بارے میں رک کر سوچا تھا، ورنہ مجھے عورت نام سے نفرت تھی۔ دوسری بار میری مہک سے فون پر بات ہوئی تھی۔ کچھ پیمنٹ کرنا باقی تھی۔ اس سلسلے میں نے دوبارہ کال کی تھی۔ اتفاق سے کال مہک نے ریسیو کی۔ شاید اس میں خدا کی کوئی مرضی شامل تھی، جو دوسرے دن مہک ایک لڑکی کے ساتھ میرے آفس میں موجود تھی۔ نہ جانے میں اتنا خوش کیوں تھا۔ میری یہ خوشی میری آنکھوں سے بیاں ہو رہی تھی۔ یہیں سے ہماری دوستی کی شروعات ہوئی۔ مہک نے اپنی زندگی کا ہر سچ مجھے بتایا تھا۔ میں بھی بے چین رہنے لگا۔ جب تک اپنے دل کی ہر بات مہک سے شیئر نہ کر لیتا، دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ یہ دوستی کب پیار میں بدل گئی پتہ ہی نہ چلا تھا۔ دوسری طرف مہک کا بھی یہی حال تھا۔ جب مہک نے اپنے دل کا حال بتایا تو میں خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ پھر ہم دونوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ میں نے مہک کو سب کچھ سچ سچ بتایا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ میری ماں کون تھی۔ میں کسی حال میں بھی مہک کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میری ماں ایک طوائف تھی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ مہک نے چپکے سے آ کر میرے کندھے پر سر رکھا تو میں خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آیا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ اس نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ نہیں تو مہک، میں کیوں تم سے کچھ چھپاؤں گا؟ لیکن مہک بولی، ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 ماہ میں نوٹ کیا ہے آپ اکثر نیند میں بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔
جیسے آپ کوئی بہت بھیانک خواب دیکھ رہے ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، کہیں مہک کو میری ماضی کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا۔ پھر مجھے یہ سوچ کر تسلی ہوئی، مہک کیسے جان سکتی ہے جبکہ میری زندگی کا راز سوائے میرے کوئی اور نہیں جانتا۔ اس واقعے کے دوسرے روز اچانک میری رات میں آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا مہک بستر پر نہیں تھی۔ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا مہک کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ مہک کہہ رہی تھی، کل میں آپ سے ملنے آ رہی ہوں۔ پہلے آپ کے منع کرنے پر نہیں آئی، لیکن اب میں رکنے والی نہیں، بھلے کچھ بھی ہو جائے۔ اتنا کہہ کر مہک نے کال کاٹ دی۔ مہک کے کمرے میں آنے سے پہلے میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مہک بھی چپکے سے آ کر لیٹ گئی۔ میں نے محسوس کیا مہک ایک پل کے لیے سوئی نہیں تھی۔ دل چاہا مہک سے پوچھوں کیا بات ہے، کون ہے وہ جس کے لیے وہ اتنی بے چین ہے؟ پھر سوچا نہیں، کل وہ جب جائے گی تو خود بتائے گی۔ دل میں خیال آیا، مہک نے تو کہا تھا کہ دنیا میں کوئی اور نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، تو پھر آج کس کے لیے وہ رات بھر نہیں سوئی؟ دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ نہیں، میری مہک ایسی نہیں ہے، اس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، اپنی زندگی کا ہر راز بتایا ہے۔ کئی سوالوں میں الجھے صبح ہو گئی۔ میں انتظار میں تھا مہک مجھے بتائے گی، لیکن مہک نے مجھے کہا کہ اسے باہر جانا ہے، کچھ ضروری کام ہے، شام تک لوٹ آئے گی۔ میں مہک پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے مہک کے پارلر کال کی تو پتہ چلا مہک پارلر نہیں گئی، محض کسی اور سے ملنے گئی تھی، وہ بھی مجھ سے جھوٹ بول کر۔ آخر کس سے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچ کا دائرہ غلط طرف جا رہا تھا، جو میں ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ گھر واپس آنے پر مہک نے بتایا اسے کچھ دن اور پارلر جانا ہے، کچھ پرانے کسٹمر ہیں، وہ صرف اسی سے ٹریٹمنٹ چاہتے ہیں۔ میں نے مہک کو جانے سے نہیں روکا، مگر دل میں فیصلہ کیا کہ کل کو مہک کے پیچھے جاؤں گا اور دیکھوں گا وہ کس سے ملنے جاتی ہے۔ دوسرے دن میں نے مہک کا پیچھا کیا تھا۔ مہک نے بازار سے تھوڑے پھل خریدے تھے اور کچھ میڈیسن بھی۔ مہک رکشے سے اتر کر ایک گلی میں داخل ہو گئی۔ کچھ خرچ چھوڑ کر مہک ایک گھر میں داخل ہو گئی۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی، مہک دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی۔ میں جب اندر داخل ہوا تو کھڑکی کے پاس میرے قدم رک گئے۔ اندر سے مہک کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مہک کہہ رہی تھی، میں نے آپ کے کہنے پر آج تک کسی کو کچھ نہیں بتایا، میرا بھی اس دنیا میں کوئی ہے، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی نہیں، لیکن بہت ہو گیا، اب میں کسی سے نہیں ڈروں گی، بھلے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ میری ماں ہو، میں بس اتنا جانتی ہوں۔ مہک بول رہی تھی اور مجھے میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں مہک، تمہیں میری قسم ہے، تم کسی کو نہیں بتاؤ گی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ کمرے سے آنے والی دوسری آواز مجھے کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ کان لگا کر سنا تو وہ دوسری عورت کہہ رہی تھی، مہک تم کسی کو نہیں بتاؤ گی میں تمہاری ماں ہوں، ایک ایسی بد نصیب ماں جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نہیں چاہتی لوگ تمہیں بھی تانے دیں اور تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔ مہک، آج میں تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیتی ہوں جو تم بچپن سے پوچھتی آ رہی ہو۔ ہاں مہک، میرے ان آنسوں کی وجہ کوئی اور نہیں، میرا بیٹا ہے۔ ایک دن میں گھر لوٹی تو وہ گھر پر نہیں تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر پایا۔ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے سب سچ بتاتی۔ مہک، میں ایک طوائف ضرور تھی، میں نے ایک کوٹھے پر ہی جنم دیا تھا، میرا بیٹا ناجائز نہیں تھا، میں نے اس کے باپ سے چھپ کر نکاح کیا تھا، پھر وقت آنے پر اس کے باپ نے مجھ سے یہ کہہ کر دھوکہ دیا کہ اس سماج میں ایک طوائف کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، وہ اس سے نکاح کر کے میں نے یہ بات سب سے چھپائی، کسی کو کیا بتاتی۔ جب ہمارے کوٹھے پر سب کو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو سب نے مجھے برا کہنے کی بجائے خوشی منائی، سب خوش تھے۔ ان کے کوٹھے پر ایک اور لڑکی کا اضافہ ہونے والا تھا، سب لڑکی ہونے کی دعائیں مانگنے لگے، لیکن مہک، میں روز خدا کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگتی کہ اے خدا تو مجھے بیٹی نہیں دینا۔ میں اپنی اولاد کو طوائف بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میری ماں تو مجھے پیدا کر کے مر گئی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی، اور پھر خدا نے میری دعائیں سن لیں اور مجھے بیٹا دے دیا۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھی، لیکن کوٹھے پر سب مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ بیٹے کی پیدائش کے بعد
میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا جسم ناچنے کے قابل نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے ناچنا چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا میں اب کوٹھے پر نہیں رہوں گی۔ میرے ایک چاہنے والے نے مجھے ایک مکان دیا، میں اپنے بیٹے کے ساتھ ادھر رہنے لگی، لیکن پیٹ کی پیاس بجھانے کے لیے مجھے کوٹھے پر جانا پڑتا۔ میرا کوئی پرستار آ جاتا اور مجھے تھوڑے پیسے مل جاتے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا تھا، سب کچھ سمجھنے لگا تھا، مجھ سے بہت سوال کرتا۔ میں ہر بار اسے ڈانٹتی تھی، مہک انہی دنوں تیری ماں کو کوئی کوٹھے پر فروخت کر گیا تھا، کسی نے تمہاری ماں کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے صرف اس لیے تیری ماں کو خریدا تھا کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی۔ کوٹھے کی مالکن نے تمام چیک اپ کے بعد تیری ماں کو خریدا تھا، وہ جان گئی تھی کہ تیری ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے۔ تمہاری ماں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، میں نے اسے بہت سمجھایا تھا وہ اپنے گھر لوٹ جائے، لیکن وہ نہیں مانی اور مجھ سے وعدہ لیا اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں اس دلدل سے بچا لوں گی۔ میں نے تمہاری ماں کو کچھ ایسا ویسا کرنے سے منع کیا تھا، وہ میری بات مان گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی تیرے پیدا ہونے کے بعد میں تمہیں لے کر کہیں غائب ہو جاؤں، اسی لیے میں نے ایک آدمی کو راز میں لے کر یہ گھر بھی دیکھ لیا جہاں مجھے چھپ کر رہنا تھا۔ تیری پیدائش سے 2 دن پہلے میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ میں نے ہر جگہ تلاش کیا، گلی کے سب بچوں سے پوچھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا تھا۔ سب کہنے لگے ایک بیٹا کب تک یہ برداشت کرتا کہ وہ ایک طوائف کا بیٹا ہے، اس لیے وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میں کیسے بتاتی سب کو، میں جیسی بھی ہوں ایک ماں ہوں، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، میری جان تھا، میرا سب کچھ تھا، لیکن اس ظالم سماج نے اسے مجھ سے چھین لیا تھا۔ لیکن دنیا والے کب یہ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک ایک طوائف کا کوئی وجود نہیں ہوتا، پھر بھلے وہ ایک بہن ہو، بیٹی ہو یا پھر ایک ماں ہو۔ تیری پیدائش پر کوٹھے پر بہت سا ناچ گانا ہوا، سب تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بڑی ہو کر کمال کی ناچنے والی بنے گی، کوئی کہہ رہا تھا تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں، لیکن ان سب کے درمیان کوئی تھا جو میری طرف بہت امید کے ساتھ دیکھ رہا تھا، وہ تمہاری ماں تھی۔ پھر دوسرے دن رات کے اندھیرے میں تیری ماں نے تمہیں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا میری مہک کو اس ظالم دنیا سے بچا لینا۔ آپی، میں اپنی غلطی کی سزا اس معصوم کو نہیں دینا چاہتی۔ میں نے تو تمہاری ماں کو بھی ساتھ آنے کا کہا تھا لیکن وہ نہیں مانی تھی، بولی میں نے گھر سے بھاگ کر اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اب میں اپنی مہک سے دور رہ کر اپنی غلطی کا ازالہ کروں گی۔ اس دن کے بعد تمہاری ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا خدا جانتا ہے، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اس دن کے بعد میں کبھی اس طرف پلٹ کر نہیں گئی اور یہاں اس گھر میں آ کر رہنے لگی ہوں۔ یہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، سوائے سسکیوں کی آوازوں کے۔ میرے اندر کچھ ٹوٹا تھا، بہت زور سے، میں ایک مسافر کی طرح دروازے کی دہلیز پر گرنے والا تھا۔ جن ہاتھوں نے بسم اللہ کہہ کر مجھے گرنے سے بچایا تھا وہ ہاتھ کسی اور کے نہیں تھے، میری ماں کے تھے۔ میری سماعتوں سے پہلے آواز ٹکرائی تھی، بیٹا سنبھل کے، اور دوسری آواز میری بیوی کی تھی، وہ کہہ رہی تھی آپ یہاں کیسے؟ اس کے بعد مجھے ہر آواز سنائی دینا بند ہو گئی، سنائی دے رہی تھی تو صرف ایک آواز، اور وہ تھی میرے ضمیر کی، جو کہہ رہا تھا میری ماں ناپاک نہیں ہے اور نہ کبھی ناپاک تھی۔ میں رو رہا تھا، میرے ساتھ میری جنت بھی رو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے ماں کے قدموں میں جا گرا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ ماں، میں وہی بد نصیب تیرا بیٹا ہوں جو تجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اپنی ماں سے جدا ہو کر میں خود بھی ایک پل کے لیے بھی اپنی ماں کو نہیں بھول پایا تھا۔ ہمارے آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، میں مہک سے اور مہک مجھ سے، ہم دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے کیونکہ ہم دونوں ہی ایک جگہ سے تعلق رکھتے تھے، جس سچ سے ہمیشہ بھاگتے آئے، آج وہی سچ ہمارے سامنے آیا تھا۔ میں اپنی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے آیا۔ میری ماں میرے ساتھ نہیں آنا چاہتی تھی، اس کو آج بھی ڈر تھا کہ اگر پھر سے کسی نے مجھے میرے کل سے پکارا تو میرا بیٹا پھر مجھے چھوڑ جائے گا، لیکن آج میں ایک بات سمجھ چکا ہوں کہ ماں ماں ہوتی ہے، پھر چاہے وہ طوائف ہو یا کچھ اور، کوئی بھی عورت خوشی سے طوائف نہیں بنتی، اسے طوائف بننے پر مجبور بھی معاشرہ ہی کرتا ہے۔